الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام ہو خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی بدولت ہم ہدایت کی روشنی میں ہیں. آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع توبہ ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکتا ہے. ہم سب انسان ہیں، اور انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے، لیکن خوش نصیبی تو یہ ہے کہ ہمارا رب وہ بڑا ہی رحیم ہے، وہ بڑا کریم ہے. میرا ایک سوال ہے ہم سب سے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے، کیا ہم نے کبھی اپنے دل سے یہ سوچا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پلٹنے کا وقت کب آئے گا؟ کیا ہم نے اپنے گناہوں پر کبھی سنجیدگی سے غور کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ نہیں. اس سوال پر غور کیجئے. آدمی سے جو ہے وہ خطا اور نسیان اور گناہ و معصیت کا صدور ہوتا رہتا ہے. اگر کسی آدمی سے کبیرہ گناہ ہو جائے تو اس کی تلافی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے. قرآن و حدیث میں بار بار امت مسلمہ کو توبہ استغفار کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمانوں کے حق میں توبہ کی اہمیت کتنی ہے، بہت زیادہ ہے. آدمی سے جب بھی کوئی کبیرہ گناہ ہو جائے تو اسے فوراً اپنے گناہ سے سچی توبہ کرنی چاہیے. پھر اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی اس گناہ کو معاف فرما دیتا ہے اور بندہ پاک صاف ہو جاتا ہے. تو آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ توبہ کیا ہے، یہ کیوں ضروری ہے، اور یہ ہمیں اللہ کے کتنے قریب لے آ سکتی ہے. آئیے اپنے دلوں کو نرم کریں اور اس موضوع کو غور سے سنیں تاکہ ہماری زندگی میں تبدیلی آ سکے. حدیث مبارکہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ افرح بتوبت عبدہ من احدکم سقط علی بعیرہ وقد اضلہ فی ارض فلات. صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی توبہ سے تم میں سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا اونٹ مایوسی کے بعد اچانک اسے مل گیا ہو، حالانکہ وہ ایک چٹیل میدان میں گم ہوا تھا. تو اللہ تبارک و تعالی بندے کی توبہ سے کس قدر خوش ہوتا ہے، حدیث مبارکہ سے اندازہ لگائیے. اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اپنے گناہوں کی توبہ کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. انسان کا توبہ کرنا رحمان کی رضامندی کی دلیل ہے، کیونکہ توبہ کی توفیق کا حاصل ہو جانا ہی رب کی رضا کی دلیل ہے. تو آئیے توبہ کے متعلق مزید سنتے ہیں. توبہ ہے کیا، اس کے معنی کیا ہے، کس کو کہتے ہیں توبہ؟ توبہ یہ جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے حقیقی معنی جو ہے وہ ہے رجوع کرنے کا. جب بندے کو اس بات کی معرفت حاصل ہو جائے کہ گناہ کا نقصان بہت بڑا ہے، گناہ بندے اور اس کے محبوب کے درمیان رکاوٹ ہے، تو وہ اس گناہ کے ارتکاب پر ندامت اختیار کرتا ہے، اور اس بات کا وہ قصد کرتا ہے، وہ ارادہ کرتا ہے، میں گناہ کو چھوڑ دوں گا، میں آئندہ گناہ نہیں کروں گی، اور جو پہلے کیے ان کی وجہ سے میرے اعمال میں جو کمی واقع ہوئی ہے اسے پورا کرنے کی کوشش کروں گی. تو بندے کی اس مجموعی کیفیت کو جو ہے توبہ کہتے ہیں. توبہ کا حکم کیا ہے؟ توبہ جو ہے یہ ہر مسلمان پر ہر حال میں ہر گناہ سے فوراً توبہ کرنا یہ واجب ہے. کیا ہے؟ واجب ہے. اندازہ لگائیے ہم کتنی بار دن میں توبہ کرتے ہیں.
ہر مسلمان پر ہر حال میں ہر گناہ سے فوراً توبہ کرنا یہ واجب ہے. یعنی گناہ کی معرفت ہونے کے بعد اس پر ندامت اختیار کرنا اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرنا اور گزرے ہوئے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی اور افسوس کرنا بھی واجب ہے. اور وجوب توبہ پر اجماع امت ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. فرمایا فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تو جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ اپنی مہربانی سے اس پر رجوع فرمائے گا. بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ. جو شخص مغرب سے سورج طلوع ہونے یعنی آثار قیامت نمودار ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا. ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نشان بن جاتا ہے. پھر اگر وہ توبہ کر لے اور گناہ سے ہٹ جائے اور استغفار کرے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ ڈٹا رہے اور زیادہ گناہ کرے تو یہ نشان بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے پورے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. اور یہی وہ رانا زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ایسا ہرگز نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں پر ان اعمال بد کا زنگ چڑھ گیا ہے جو وہ کمایا کرتے تھے. اس لیے آیتیں ان کے دل پر اثر نہیں کرتی. ہم توبہ کرنے میں تاخیر کیوں کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ بہت سی ہو سکتی ہے. گناہوں کے انجام سے ہم غافل ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم گناہ کیے جا رہے ہیں. غافل ہیں ہم. دل پر گناہوں کی لذت کا جو ہے وہ ایسا غلبہ چڑھ جاتا ہے کہ کچھ اچھائی نظر ہی نہیں آتی. ایسا غلبہ چڑھ جاتا ہے گناہوں کی لذت کا. توبہ کے بارے میں تو اس طرف ذہن جاتا ہی نہیں ہے. طویل عرصہ جو ہے وہ ہم زندہ رہیں گے. طویل عرصہ زندہ رہنے کی جو ہے امید ہوتی ہے. اس لیے بھی توبہ نہیں کر رہے ہوتے. چلو کر لیں گے, کل کر لیں گے, پرسوں کر لیں گے. ہفتے سے جو ہے وہ نمازیں پڑھنا شروع کر دیں گے. چلو رمضان آ رہا ہے تب سے ہم نمازیں پڑھنا شروع کر دیں گے. اللہ اکبر. نمازیں ہم چھوڑیں اور باتیں کیا کر رہے ہیں کہ چلو فلاں دن سے شروع کر دیں گے. روزے قضا ہوئے میں سوچتے چلو سردیاں آئیں گی تب کر لیں گے. سردیاں آتی ہیں پھر بھول جاتے ہیں. پھر وہ سال گزرتا ہوا آتا ہے پھر وہی روٹین. تو ہم جو ہے اپنے ذہن میں یہ بٹھائے بیٹھے ہیں کہ طویل عرصہ ہم زندہ رہیں گے, کر لیں گے. آج نہیں ہم کل کر لیں گے. رحمت الہی کے بارے میں دھوکے کا شکار ہونے کے اللہ تبارک و تعالی یہ بڑا غفور الرحیم ہے. ہمیں اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہے, وہ ہمیں عذاب نہیں دے گا. یہ بھی ہوتا ہے. ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ, وہ ہمیں عذاب نہیں دے گا یہ سوچ کر بیٹھے ہوتے ہیں. گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں, وہ ہمیں عذاب نہیں دے گا. ہم تو جنت میں جائیں گے نا, مسلمان ہیں ہم. یا پھر کثرت گناہ کے سبب توبہ کرنے کا خیال دل میں نہ آتا ہو تو ان باتوں پر توجہ کریں کہ اچانک آنے والی موت کو یاد رکھیے, خود کو عذاب جہنم سے ڈرائیے, اخروی لذات کو دنیاوی لذات پر ترجیح دیجیے. یہ بھی توبہ مائل کرنے میں بہت معاون اور ثابت ہوگا.
تو یہ ساری باتیں جو ہے یہ ذہن سے نکال دیں کہ کب طویل عرصہ جو ہے وہ ہم زندہ رہیں گے. یہ جو دل میں گناہوں کی لذت کا غلبہ ہو گیا ہے اس چیز کو دور کیجئے, اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ تو ہمیں ہونا چاہیے, وہ ہمیں عذاب نہیں دے گا. ہم مسلمان ہیں, ہم یہ سوچ کر بیٹھ گئے تو پھر تو سارے کام بن جائے. ہمیں ڈرنا چاہیے اس چیز سے کہ جب ہماری روح قبض ہوگی کیا اس وقت ہمیں کلمہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے, لیکن گناہوں بری ایسی زندگی گزار کر پھر ہم یہ توقع کر لیتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہے, وہ ہمیں عذاب نہیں دے گا. تو یہ سب ذہن سے نکال دیجئے. جو اچانک آنے والی موت ہے اس کو یاد رکھیں, خود کو عذاب جہنم سے ڈراتے رہیے, اور اخروی لذات جو ہے دنیاوی لذات پر اس کو ترجیح دیجئے. جو آخرت میں ہمیں نعمتیں ملیں گی اس کے بارے میں سوچیں, دنیاوی لذات کو چھوڑیں, کچھ بھی نہیں ہے یہ. تو یہ بھی چیزیں جو ہے توبہ کی طرف مائل کرنے پہ میں ہمیں بہت زیادہ معاون ثابت ہوتا ہے. تو آئیے اب توبہ کے ارکان جو ہے, جو شرائط ہے, یعنی توبہ کا جو طریقہ کار کیا ہے اس کو سیکھتے ہیں, کس طرح ہم نے توبہ کرنی ہے. توبہ کا جو رکن ہے ندامت ہے اور پشیمانی, یعنی کہ شرمندگی توبہ کا سب سے بڑا رکن ہے. اور صحیح توبہ کی شرائط, اگر توبہ حقوق اللہ کے معاملات میں ہو تو ان کی 3 شرائطیں, اور اگر حقوق العباد کے معاملے میں ہو تو اس کی 4 شرائطیں. کون کون سی ہے؟ ایک یہ کہ جو گناہ ہو رہا ہے اسے چھوڑ دے, جو اس نے گناہ کیا اس کو چھوڑ دے. دوسرا یہ ماضی میں ہونے والے گناہ پر پشیمان ہو, جو اس نے گناہ کیا اس پر وہ شرمندہ ہو, شرمندگی, اور دوبارہ گناہ نہ کرنے کا پختہ اس کا ارادہ ہو. اور اگر گناہ کا تعلق حقوق العباد میں سے مال جان یا عزت سے تعلق رکھتا ہے تو پھر چوتھی شرط یہ بھی ہے کہ جس کی حق تلفی ہوئی ہے اس سے معافی مانگ لی جائے, یا اسے جو ہے اس کا حق دے دیا جائے. توبہ کا ایک طریقہ حدیث مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص کوئی گناہ کر بیٹھے پھر اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھے اور اللہ پاک سے اپنے گناہ کی مغفرت طلب کرے تو اللہ پاک اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. صلاۃ التوبہ وہ ادا کرے. سچی توبہ تو یہ ہے کہ نادم و پریشان ہو کر فوراً چھوڑ دے اور آئندہ کبھی اس گناہ کے پاس نہ جانے کا سچے دل سے پورا عزم کرے, وہ ارادہ کرے. جو چارہ کار اس کی تلافی کا اپنے ہاتھ میں ہو بجا لائے, مثلا نماز, روزے کی ترک یا غصب, ناجائز قبضہ, سرقہ جو چوری ہوتی ہے, رشوت اور سود سے توبہ کی تو صرف آئندہ کے لیے ان جرائم کا چھوڑ دینا ہی کافی نہیں ہوگا, بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جو نماز روزے ناغا کیے ان کی وہ قضا کرے. جو مال جس سے چھینا ہے, اس نے چرایا ہے, رشوت سود میں لیا انہیں, اور وہ نہ رہے ہو تو ان کے وارثوں کو جو ہے وہ واپس یا معاف کر دیا کرائے. پتہ نہ چلے تو اتنا مال جو ہے وہ صدقہ کر دے, اور دل میں یہ نیت رکھے کہ وہ لوگ جب ملے اگر تصدق پر راضی نہ ہوئے تو اپنے پاس سے انہیں پھر دوں گا. تو ہمیں چاہیے کہ سونے سے قبل جو ہے وہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر کے سوئے اور 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ بھی ادا کر لے. اس طرح سے جو ہے توبہ پر استقامت رہے گی. جب بھی ہم سوئے تو سونے سے پہلے اپنے گناہوں سے ہم توبہ کریں, صلاۃ التوبہ 2 رکعت ادا کر لیں. امید ہے کہ اس طرح توبہ پر استقامت پانے میں آسانی ہوگی. کسی بھی گناہ سے توبہ کرنے کے بعد فوراً بعد جو ہے وہ کوئی نیکی کر لیجئے کہ وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی اور آئندہ بھی توبہ پر توفیق نصیب ہوگی. توبہ کرنے والوں کی صحبت اختیار کیجئے, خود کو خوش فہمی کا شکار مت ہونے دیجئے. بندہ جب اس خوش فہمی کا شکار ہو جاتا ہے نا کہ میں تو ایک بار توبہ کر چکا ہوں لہٰذا اب مجھے توبہ کرنے کی حاجت نہیں ہے, تو اسے توبہ پر استقامت نصیب نہیں ہوتی. اور کن لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی؟ 2 صورتیں ایسی ہیں جن میں توبہ قبول نہیں ہوتی. موت کی علامات ظاہر ہونے کے بعد کی گئی توبہ قبول نہیں ہوتی. موت کی علامتیں ظاہر ہو گئی, اب وہ توبہ کر رہے تو قبول نہیں ہوگی, اور جس دن سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی. تو وقت رہتے توبہ کر لیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بخدا میں ایک دن میں 70 بار سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت اور توبہ کرتا ہوں.
علماء رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار کرنا امت کی تعلیم کے لیے تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفور ہوتے ہیں، سارے ہی گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جبکہ وہ معصوم ہوتے ہیں انبیاء، اس کے باوجود جب وہ توبہ استغفار کا اتنا اہتمام فرماتے ہیں تو امت کو کس قدر اہتمام کی ضرورت ہونی چاہیے۔ ہم دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی پریشانی پر راتوں کو جاگتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے اپنے گناہوں کی فکر میں ایک رات گزاری ہے؟ سوچے اس بات کو، ہوا ہے ایسا کبھی؟ اللہ کی طرف پلٹنے کا وقت کب آئے گا؟ کیا موت کا انتظار کریں گے؟ کل جمعہ یا رمضان پر اپنی توبہ کو معلق نہ کیجیے، بلکہ ابھی گناہوں سے بچ کر اپنے کیے ہوئے گناہوں پر شرمندہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کیجیے۔ اگر توبہ سے قبل ہماری روح ہمارے جسم سے دور ہونے لگے تو پھر خون کے آنسو بہانے سے کے سوا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے بندوں کے حقوق میں کوتاہی کی ہے تو پہلی فرصت میں حقوق کی ادائیگی کر کے یا معافی طلب کر کے بندے سے اپنا معاملہ جو ہے وہ صاف کر لے، ورنہ قیامت کے دن اعمال کے ذریعے حقوق کی ادائیگی کی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں توبہ کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔